بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. رواہ مسلم. ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں جہاں پہنچ کر بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے وہ اس حالت میں ہوتا ہے جبکہ وہ سجدے میں پڑا ہوا ہو. لہذا یہاں پہنچ کر دعا مانگنے میں کوئی کسر اٹھا مت رکھو. تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ذات بے نیاز کا قرب تمام تر بندہ کے نیاز پر موقوف ہے، اور نماز اگرچہ از اول تا آخر نیاز ہی نیاز ہے، پر جو از سرتا بقدم نیاز مند ہی نیاز مند ہو، اس کے پاس اپنی اظہار نیاز مندی کے لیے اس سے زیادہ اور رکھا ہی کیا ہے کہ جو اس کے سب سے زیادہ اشرف عضو ہے وہ اپنے رب بے نیاز کے سامنے خاک پر ڈال دے. شاید اسی ادا کی وجہ سے اس بے نیاز کی رحمت اپنی نیاز مندوں کو اپنی بارگاہ قرب میں داخل ہونے کا موقع دے دیتی ہے. بات اس سے کچھ آگے بھی ہے جس کو لکھتے بھی ڈر لگتا ہے. جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کا تعارف اپنے ملائکہ کے سامنے کرایا گیا تھا تو اس تعارف کے لیے بھی اسی سجدے کو مقرر فرمایا تھا، اور جب اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ برتر مخلوق یعنی انسان کو اپنی ذات پاک کی تعارف کرانے کی نوبت آئی، یہ سجدہ اس کے لیے مقرر ہوا. اسی لیے صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے اذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشیطان یبغی یقول یا ویلتا امر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وامرت بالسجود فابیت فلی النار. یعنی ابن آدم جب سجدہ کی آیت تلاوت کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا اپنا سا منہ لے کر ایک طرف کھڑے ہو کر بڑی حسرت سے کہتا ہے کہ مجھ پر افسوس کہ ابن آدم کو سجدہ کا حکم ہوا تو اس نے دوڑ کر سجدہ کر لیا، اور مجھ کو سجدہ کا حکم ہوا تو میں نے انکار کر دیا. اس قسم کی حدیثوں کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سجدہ تلاوت کے واجب ہونے کے قائل ہے. مقصد یہ ہے کہ بارگاہ ربوبیت کے تعارف کے لیے سجدہ یعنی جبین نیاز کو خاک پر ڈال دینے سے بڑھ کر شاید کوئی مقبول انداز نہیں. اسی لیے بعض حدیثوں میں نماز کی حقیقت کو سجدے کے لفظ سے ہی تعبیر کیا گیا ہے. ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خاص موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی دلی خواہش کا اظہار کر دیا، اور وہ یہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اپنے ساتھ رکھیے گا. تو کچھ وقفہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اصرار زیادہ دیکھا تو ارشاد فرمایا فَعِنِّي عَلَيَّ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، یعنی اگر تمہاری تمنا اتنی بلند ہے تو تم بھی سجدہ پر سجدہ کر کے اس کے لیے میری مدد کرو. یہ حدیث اپنی جگہ خود تفصیل طلب ہے، اور یہ مسئلہ کہ ارکان صلاۃ میں قیام افضل بھی ہے یا سجود، یہ بحث بھی اپنے مقام پر موجود ہے. یہاں تو یہ بات بتانا مقصود ہے کہ افضل کچھ بھی ہو لیکن قرب کہاں جا کر نصیب ہوتا ہے. ان مختصر الفاظ سے نہ سجدہ کی حقیقت آیا ہوتی ہے اور نہ نماز کی، اور نہ یہ معمہ حل ہوتا ہے کہ تعارف کے لیے سجدہ میں خصوصیت کیا ہے. لیکن اگر اس حقیقت کو واضح کیا جائے تو اردو خواہ ہی نہیں متوسط طبقے کی فہم سے بھی بالا تر بات ہوگی. ان احادیث بالا سے کچھ یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ نماز کیا ہے اور خدا تعالیٰ کی رحمت نمازی پر کس طرح برستی ہے. اس کی تفصیل کے دفاتر اور آنکھوں سے دیکھنے کے لیے ایک عمر درکار ہے. اتنی طویل بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک بار نیت باندھ کر بڑی آسانی سے میسر آیا کرتی تھی.